الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وبارک وسلم۔ ترک اسلام اور بغاوت اور ارتداد کی تہ میں کچھ بیرونی عوامل بھی کار فرما تھے، اور یقیناً بیرونی عوامل ہر معاملے میں ہر وقت اپنا اثر دکھاتے ہیں۔ دراصل مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے قریب و جوار کے علاقے ایرانی اور رومی کفار کے اثر و رسوخ سے باہر اور ان کی سیاسی رسائی سے محفوظ تھے، لیکن عرب کا شمالی علاقہ جو ملک شام کی حدود سے ملحق تھا اور جنوبی علاقہ جو ایران سے ملا ہوا تھا، اس دور کی وہ دو عظیم سلطنتوں ایران اور شام کے زیر اثر تھا۔ سرحدی اتصال کی وجہ سے ان دونوں علاقوں کے لوگوں کی ایک دوسرے کے علاقوں میں آمد و رفت رہتی تھی، اور وہاں کے عرب ان کی تہذیب و ثقافت سے متاثر تھے۔ سرحدی علاقوں کے عرب سردار بھی رومیوں اور ایرانیوں کے بہت حد تک زیر اثر تھے۔ قبائلی عرب عوام پر بھی ان کے اثرات غالب تھے۔ ان حالات میں عین ممکن ہے کہ عرب قبائل کے ارتداد و بغاوت کی وجہ شخصی آزادی اور خود مختاری کے جذبات، شمالی عرب میں عیسائی اور جنوب و مشرق میں مجوسی حکومتوں سے قرب و اتصال کی، دلوں پر عیسائیت اور مجوسیت کا اثر، اپنے آبائی مذہب بت پرستی سے محبت جیسے امور کار فرما ہے۔ ایسے متدی مسلمان جنہوں نے ابھی احکام شرعیہ اور اس کے فوائد سے مکمل آگاہی حاصل نہ کی تھی، اور دینی فوائد اور دینی امور کے مابین فرق نہیں کر سکتے تھے، انہیں احکام شرعیہ کی تعمیل میں دشواری پیش آتی تھی۔ لہٰذا نبوت کے جھوٹے دعوے داروں نے ان کی اس کمزور سوچ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے نبوت کے دعوے کے ساتھ ساتھ احکام شرعیہ میں نرمی کر دی۔ کسی نے کہا کہ معاذ اللہ میں نبی ہوں، تم پر 5 کی بجائے صرف 2 نمازیں فرض کرتا ہوں اور یہی کافی ہے۔ کسی نے کہا کہ میں تمہیں زکوٰۃ معاف کرتا ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ لہٰذا ان احکام شرعیہ میں ترفیعات کے سبب بھی کئی لوگ مرتد ہو کر دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے۔